السلام علیکم دوستوں. آج پاکستان اور علاقائی سیاست سے ذرا ہٹ کے ہم چلیں گے پاکستان کے شمال میں، اور بالکل جس کو آپ کہتے ہیں فار نارتھ، یعنی چترال کی طرف جائیں گے. چترال کا کچھ ذکر کریں گے، کس طرح یہ ایسی جگہ ہے جو کہ تاجکستان اور افغانستان کو بھی ملاتی ہے. پاکستان کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے. اس سے پہلے ہم نے واخان کوریڈور پہ ایک دو ویلاگز بھی کیے تھے، اور کتنی اہمیت ہے اس علاقے کی وہ ہم سنیں گے. ایک بہت ہی معزز شخصیت ہیں، ایک انسپائرنگ شخصیت ہیں، شہزادہ سراج الملک صاحب. یہ چترال کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان آرمی میں میجر کے عہدے پہ خدمات انجام دی. پھر انہوں نے ایویشن ڈپارٹمنٹ جب نیا بنا تو وہ جوائن کر لیا. جہاز اڑانے کا ان کو بڑا شوق تھا. بعد میں پھر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں بطور کیپٹن یعنی پائلٹ کے طور پہ انہوں نے بھی ایک بھرپور کریئر کا آغاز کیا. آج کل ہندو کش ہائٹس کے نام سے ایک اپنا بڑا زبردست ہوٹل چلاتے ہیں، پہاڑی کی چوٹی پہ ہے، چترال سے ذرا سا باہر. تو خوش آمدید ہم کہیں گے سراج الملک صاحب کو. السلام علیکم جی. شکریہ امتیاز بھائی. اینڈ میں بڑے دن سے سوچ رہا تھا کہ کس طرح آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. آپ کا علاقہ اس کو بعض اوقات کہتے ہیں فیری ٹیلز بھی اس حوالے سے بہت ہوتی تھیں، چونکہ آپ تاجکستان کے قریب ہیں. تاجکستان میں بھی بڑی داستانیں ہیں اس سے وابستہ. تو پہلے تو اگر آپ کچھ بتا دیں کہ چترال اور پاکستان کا تعلق کیا ہے. چترال کے جو مہتر تھے انہوں نے آپ کے جو فیملی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ انضمام کا فیصلہ کیا، وہ بھی آپ بتا دیں کب کیا، اور کیا وہ فیصلہ صحیح فیصلہ تھا؟ شکریہ امتیاز بھائی. میں ابھی سے ہی معافی چاہوں گا کہ نہ میں آپ کی طرح انگریزی بول سکوں گا اور نہ میں آپ کی طرح اردو بول سکوں گا. تو بیچ میں جہاں جہاں میں غلطی کروں گا مہربانی سے ان کو آپ نہیں آپ بولیں اس میں. تو یہ صحیح فیصلہ تھا جی. ہم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ پرنسلی اسٹیٹ تھے، اور 1947 میں انگریزوں نے ہمیں یہ چوائس دیا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ ملے اور یا آپ انڈیا کے ساتھ ملے، مگر آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. تو انڈیا تو ہمارا سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی انڈیا کے ساتھ ملے. تو والنٹریلی ہم نے ایکسیڈ کیا پاکستان کے ساتھ. اور اس وقت جب ہم نے ایکسیڈ کیا تو سب سے خوش میرا والد تھا اس ایکسیشن میں. حالانکہ یہ ہماری اپنی ریاست تھی مگر وہ بڑا خوش تھا. کئی سال بعد، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا میں صرف 2 سال کا تھا تو وہ تو مجھے یاد نہیں رہے گا، مگر مجھے کیونکہ ہر شخص بتاتا کہ آپ کا والد بڑا خوش تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، کئی بار پوچھا کہ آپ کیوں اتنے خوش تھے کہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کو ایکسیڈ کرے. انہوں نے کہا کہ صرف اس کی ایک وجہ تھی کہ ہمارے ریسورسز جو تھے، ہمارے اپنے فیملی کے ریسورسز وہ اتنے کم تھے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سک رہے تھے. اور اگر ہم ایک بڑے ملک کے حصہ بن جائے تو اس کے ریسورسز زیادہ ہوگے اور ہمیں ترقی بھی جلدی بھی ہوگی اور ایک اعلیٰ سطح پہ ہو سکے گی. تو پھر ہم نے جوائن کر دیا پاکستان. اور مجھے امید تھا کہ جو میرا والد کا سوچ تھا وہ صحیح رہے، اور اگر رہتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو جو مجھے تھوڑا سا کبھی کبھی خفگی بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان واقعی ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، ہمیں وہ بھول گئے ہیں. اب ہم واحد ایک پاکستان کا حصہ تھے جہاں ہم 60 سال سے اپنے ملک ہر سال 4 مہینے تک ہم نہیں جا سکتے تھے.
ہمیں پاکستان آنے کے لیے افغانستان کے ذریعے آنا پڑتا تھا ہر سال، تقریباً 4 مہینہ ہر ونٹر کے ٹائم. پھر بھی لوگ، چترال کے جو لوگ ہیں وہ اتنے محب وطن ہیں کہ آپ کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں. اس حد تک کہ ہم کے پی کا حصہ ہیں، اور چترال عید اس دن مناتی ہے جب اسلام آباد میں عید ہو، وہ اس دن نہیں مناتی ہے جب پشاور میں عید ہو. وہ صرف کیونکہ ان کا یہ لگاؤ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، ان کا لگاؤ ہے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ابھی تک برقرار ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. 450 کلومیٹر بارڈر ہے ہمارا. کسی بھی جگہ کا اتنا لمبا بارڈر نہیں ہے اور اتنا پورس بارڈر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھے جوڑے جوتے کے ہوں، میں کسی دن بھی آپ کو افغانستان لے جا سکتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم افغانستان گئے، اور لا بھی سکتا ہوں وہاں سے. اسی طرح تاجکستان بھی لے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم آپ کو تاجکستان لے جا سکتے ہیں. مگر لوگ کیونکہ امن ہے پاکی چترال میں، تو ہم یہ جو دہشت گرد آپ جس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ان کو کسی نے وہاں ایک فٹ ہولڈ نہیں دیے. اور یہ اس وقت دہشت گرد بھی اس وقت آتے ہیں جبکہ لوگ ان کو سپورٹ کریں. اور ایک اور انسان ہے جن کے ساتھ، جس کے متعلق انہوں نے ایک دلچسپ قصہ بھی سنایا، کیونکہ انسان ہی شاید تقدیر بدلتے ہیں. خاص طور پہ اوپر اگر کوئی آ جائے تو جو تاریخ کا دھارا ہے وہ وہی متعین کرتے ہیں. وہ شخصیت تھی جنرل ضیاء الحق. انہوں نے، آپ ان کے حوالے سے کوئی دلچسپ قصہ سنا رہے تھے کہ جب پی آئی اے کی پروازوں پہ الکوہل جو بند ہوا، اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کیا؟ جنرل ضیاء الحق بڑا عاجز انسان تھے. ان کو عاجزی پسند تھا، حالانکہ باقی لوگ تو اس کو مارشل لاء، جرنیل وغیرہ وہ کرتے، مگر عاجز آدمی. یہ کئی لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی آپ کی. شاید پسند نہ آئے گی، ہم نے صرف آپ کو سچی بات کرنی. جی. اسی عاجزی کی شاید وجہ سے وہ ایک پیسنجر ایروپلین پہ جا رہے تھے نیو یارک، اور میں اس جہاز پہ کا کو پائلٹ ہوتا تھا. تو جب ہم نیو یارک آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، چائے پیے، جو پائلٹس تھے ویٹنگ روم میں. اور وہاں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا اپنے کزن کے ساتھ. میرا خیال ہے اس کا نام ایئر مارشل سلیم تھا. اوکے. وہ تھے جنرل مینیجر امریکہ. تو انہوں نے سے پوچھا، بھائی جان کیسے چل رہا ہے پی آئی اے، خاص کر جب سے ہم نے شراب سرو کرنا بند کیا ہے، اس سے آپ کے ریونیو کو کیا فرق پڑا ہے؟ تو انہوں نے ایک دم کہا، جی ہمارے ریونیو بڑھ گئے جب سے ہم نے یہ الکوہل بند کیا. تو میں ذرا چونک پڑا، میں کہ ذرا سن لیں کہ یہ، کیونکہ مجھے ایسے لگ نہیں رہا تھا. تو جنرل ضیاء نے پوچھا کہ کیسے بڑھے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا، جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایسے بہت سارے پیسنجرز ہیں جو کہ ایسے جہاز پہ سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں شراب سرو نہ ہو رہا ہو، وہ سارے ہمارے پاس آ گئے. تو جین صاحب نے کہا، میں نے آپ کو کہتے رہتا ہوں، آپ اسلام کے کہتے ہوئے کیے ہوئے قدموں پہ اگر آپ چلیں، اسلام کے طریقوں سے چلیں تو ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو یہ مجھے یاد ہے. جی آپ اجازت دیں تو میں ایک قصہ سناتا ہوں. 1976 میں جنرل ضیاء الحق ابھی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، نئے بنے تھے، اور انہی دنوں دیر میں منشیات کے خلاف ایک آپریشن چل رہا تھا، اور بہت سارے کسانوں سے، کاشتکاروں سے ضبط کر لی گئی جتنی بھی افیون کاشت ہوئی تھی وہاں پہ. اور ظاہر ہے اس کے خلاف پھر مظاہرہ بھی ہوا، کیونکہ لوگوں کا تو وہی ذریعہ روزگار تھا. تو کچھ دن کے بعد جب مظاہرے وغیرہ ختم نہیں ہو رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق وہاں وزٹ پہ گئے آرمی چیف کے طور پہ کہ حالات کو کچھ سنبھالا دیں.
تو علاقے کے معززین جو تھے جن کی انہوں نے افیون کی کاشت ضبط کر لی ہوئی تھی، تو ان سے پوچھا کہ ایک جرگہ سا منعقد ہوا، تو لوگوں نے ظاہر شکایت کی کہ جی ہماری کھڑی تیار فصل کے بعد ہم نے جو پروڈکٹ بنائی تھی وہ ضبط کر لی ہے اور ہمارا بنے گا کیا. تو ایک صاحب تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کا کرتے کیا ہیں افیون کا؟ تو اس نے کہا کہ جی ہم تو یہ یورپ بھیجتے ہیں یہاں سے. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ان کو اور بھیجو، بھئی آپ ریلیز کر دیں، جتنا آپ نے ضبط کیا ہوا ہے سارا ریلیز کر دیں. لیکن اس کے بعد جب وہ آرمی جب مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو پھر کوئی اسلام شاید کوئی زیادہ ہی ان کے ذہن میں چلا گیا، اور پاکستان آج بھگت رہا ہے اسی اسلام کو جس انداز میں انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی. یہ بتائیں پی آئی اے کے حوالے سے آپ کی کیا یادیں ہیں؟ کیوں اتنی یہ خراب ہوئی، بتدریج زوال کا شکار ہوئی یہ ایئر لائن؟ اس سے پہلے جی میں واپس افیون پہ آنا چاہتا ہوں. اوکے. افیون ہمارے علاقے میں ایسی جگہ پہ ہم اگاتے تھے جہاں اور کوئی بھی کراپ نہیں اگتا ہے جی. دیر والے تو کہہ رہے ہیں جی ہم ایک فصل اگاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ لگاتے ہیں اور پھر کچھ اور فصل. ہمارے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی فصل تھا ہی نہیں. اوکے. تو وہ لوگ یہ افیون اگاتے تھے، اور یہ میں برٹش کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق سے بہت پہلے. تو برٹش یہ کرتے تھے کہ یہ افیون لے لیتے تھے سرکاری طور پہ، اس کے اوپر وہ ٹھاپا لگاتے تھے اور وہ مور لگا کے یہ چائنیز کو بھیجتے تھے وہاں سے. اچھا، تو یہ کاروبار تاکہ یہ چائنیز مست رہیں اور تو نشے پہ لگا دیا، وہ نشے پہ لگا رہے. تو بڑی دلچسپ بات ہے یہ. تو بعد انہوں نے تو آفیشلی نشے پہ لگا دیا تھا. پھر بعد میں یہ ڈرگ کی وجہ سے، اسمگلنگ کی وجہ سے یہ لوگ یہ افیون باہر، تو لوگوں کو بڑا اس سے نقصان ہوا تھا. مگر کیونکہ وہ ڈسپلن لوگ ہیں چترال کے، جب سے انہوں نے کہا آپ نہیں اگا سکتے، انہوں نے بالکل اگانا بند کر دیا تھا. اوکے. تو وہ تو خیر وہ بات وہ رہی کہ ان کا بھی ریونیو پہ بڑا فرق پڑا ہے. اور اس کو اگر سوچ سمجھ کے جس طرح برٹشرز آفیشلی کرتے تھے، اگر پاکستان کا حکومت بھی جس طرح ابھی کینیڈینز نے کھول دیا ہے، جس طرح ابھی کیلیفورنیا میں امریکن نے کھول دیا ہے، اگر کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ایک جگہ ہے جہاں یہ اتنی اچھی طرح اگتا ہے، تو اگر پاکستان بھی اس کو آفیشلی اس کو لوگوں کو اجازت دے، اور جو بھی اس سے آپ نے CBD آئل بنانا ہے یا جیسے بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے دوائیوں میں افیون ہے جی، ایک پین کلر قسم کی بھی ہے، پین کلر سیڈیٹیو کے طور پہ. تو اگر آپ اس قسم کا اس کو کریں تو یہ ایک اور ریسورس ہے جو ہم جس کے ہم ذکر کر رہے تھے کہ خدا کے دیے ہوئے اتنے وہ ہیں جو آپ استعمال نہیں کر رہے. اب آ جاتا ہوں پی آئی اے پہ. امتیاز بھائی، پی آئی اے کا سب سے جو بڑا مشکل جس کی وجہ سے یہ ناکام رہے ہیں، اور یہ اتنے ناکام رہے ہیں کہ میں اپنے علاقے کی دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں دن میں 4 فلائٹیں آیا کرتے تھے جب میں پائلٹ تھا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ دن میں 4 فلائٹیں. کس زمانے؟ یہ ہے جی 1980s. اچھا، میں 1980 کی دہائی میں. جو ان سے آج چترال میں ایک فلائٹ بھی نہیں آتا ہے. 4 فلائٹیں کہاں، اور ایک فلائٹ بھی نہیں آتا، ایک فلائٹ بھی نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ کیا وجہ ہے، پی آئی اے کو ہو کیا گیا. سب سے بڑا وجہ یہ تھا جی پی آئی اے کو ان کے جو اپنے امپلائیز تھے اس کو اون نہیں کرتے تھے، اور کیونکہ وہ اون نہیں کرتے تھے سب لوگ کام چوری کو جہاں کو تھوڑا ہاتھ لگ گیا اس میں اس قسم کی چیزوں میں پڑے تھے. ایک طرف تو یہ تھا. دوسری طرف یہ تھا کہ ہر حکومت نے اپنے جس پولیٹیکل پارٹی کے وہ رہتے تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو پی آئی اے سے بھر دیتے تھے. تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی پی آئی اے میں اپنے پارٹی کو لے کے، اور پھر یہ جتنے یونینز ہوتے تھے یہ پھر اسی طرح اس پارٹی کے کہنے پہ وہ کام کرتے تھے، پی آئی اے کے کہنے پہ نہیں. زیادہ خرابی مجھے نظر آتی تھی کیونکہ میں تو انٹرنیشنل فلائٹس کرتا تھا. یہ لوگوں صرف اپنے لوگوں کو پی آئی میں بھرتی صرف نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ان
کو سب سے اعلیٰ پوسٹنگ پہ باہر رکھا ہوا تھا. کس لیے رکھا تھا؟ تاکہ جب یہ لوگ وہاں آئیں گے لندن میں، نیو یارک میں، پیرس میں، فرینکفرٹ میں، تو ان کے اور ان کے جتنے بھانجے اور بھتیجے ہیں ان کا اعلیٰ استقبال ہوگا، ان کے جتنے جو کام ہے وہ یہ کرتے رہیں گے. تو یہ لوگ سارے ان کاموں میں لگے رہتے تھے. یہ پی آئی اے کے لیے کیا کریں گے؟ جو تو پی آئی اے کا زیادہ اس میں قصور نہیں ہے، ایئر لائن کا قصور. اس کو انہوں نے امپلائمنٹ ایکسچینج کے طور پہ یہ امپلائمنٹ ایکسچینج کر کے اور اس کو استعمال کر رہے تھے. جس طرح ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں یہ دفتروں کو جو استعمال کرتے ہیں، ایک دفتر میں ایک آدمی کو آپ نے بھرتی کر دیا، اس کو آپ کام دے رہے ہیں، اپنے گھر میں چوکیدار رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کے یہ کام ہمارے کافی عرصے سے یہی چلتا رہا، جو مجھے نظر بھی آ رہا ہے. بلکہ ایک کہانی تو شاید آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک ایم ڈی آئے تو انہوں نے کہا کہ میری گاڑی جو ہے وہ آخری فلور پہ جانی چاہیے، کیونکہ میں اس کو نیچے سڑک پہ یا کسی پارکنگ میں نہیں کھڑی کرنا چاہتا. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. تو اس ایم ڈی کے لیے پتہ نہیں اس کے بعد 2-3 سال شاید رہے، اسپیشل ایک لفٹ لگوائی گئی ان کی گاڑی کے لیے اسی عمارت کے اندر جہاں سے ان کی گاڑی آتی تھی، اوپر وہ چھت پہ پہنچاتے تھے اور اسی میں بیٹھ کے وہ پھر نیچے آتے تھے. تو اس طرح کے بہت سارے کام انہوں نے کیے. وہی جیسے کہ میں بالکل حیران نہیں ہوں جی اگر یہ کہانی سن کے. جی یہ ایسے ہی ہوا ہے. یہ سچی کہانی ہے. اس کو صرف جی پی آئی اے کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے ملک جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، پی آئی اے میں ایک بندہ وہ ایک پٹواری ہو یا ایک پولیس کا ڈی ایس پی ہو، وہ فرق نہیں ہو سکتے. کسی نے یونیفارم ایک پہنا ہے، کسی نے دوسرا یونیفارم پہنا ہوا ہے، مگر ان کی جو تھنکنگ ہے وہ وہی ہے. ہم نے اور کیونکہ وہ تھنکنگ ایسے ہے جو کہ اوپر والے بندوں کو خوش رکھنا ہے، تو بس وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. بلکہ حال ہی میں اتفاق ہے، ابھی میرے ذہن میں بات آ گئی کہ ہمارے ایک جاننے والی ہیں تو ان کا بھی کہیں سرکاری ادارے میں ملازم تھیں، تو ابھی ان کو مشکل سے 2-2.5 سال ہوئے تھے. تو چونکہ ہمارے لوگ تو یہ نوکریاں بانٹتے رہتے ہیں، ایک کو خوش کیا، دوسرے کو خوش کیا، اپنے بھانجے بھتیجے رشتہ داروں کو. تو اس کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو اس نے کہا کہ میرا تو ابھی کانٹریکٹ باقی ہے. تو اس نے کہا نہیں، آپ کو ہم 2-2.5 سال کے بعد پھر ایک نیا کانٹریکٹ دے دیں گے. یعنی اندازہ لگائیے کہ اتنے جو آپ نے بات کی کہ کوئی اس کی اونرشپ نہیں لیتا، یعنی اس ملک کو یا ایئر لائن کو کوئی اپنا نہیں سمجھتے، کہ اس خاتون سے کہا گیا کہ بس اب استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو 2.5 سال کے بعد پھر لے لیں گے. اور یہ ایک بڑی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے شخص نے ان سے کہا. تو میں سوچتا رہا کہ کیسا ملک ہے کہ چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے کوئی بھی سرکاری ادارے، کہ وہاں ہر جگہ پہ آپ اپنے بندوں کو پلانٹ کیے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کارکردگی کا کوئی وہ نہیں ہے، آڈٹ نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جی کہ آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا.